تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں ایک آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی سنا دوں، اور وہ واقعہ بھی سبق آموز ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس ناکارہ کو بار بار حاضری کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں حرمین شریفین میں۔ اس کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ میں سب سے پہلے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سب سے پہلے میری حاضری سن 1951 میں ہوئی تھی۔ 1951 میں ہوئی تھی، جب میری عمر کل 9 سال تھی۔ سب سے پہلے حاضری اس وقت ہوئی تھی، ہوش بھی نہیں تھا، لیکن باتیں یاد ہیں الحمدللہ اس وقت کی۔ وہ زمانہ ملک عبدالعزیز کی بادشاہت کا زمانہ تھا، اور جب اس وقت کا تصور کرتا ہوں اور اب آج کا کو دیکھتا ہوں تو زمین و آسمان کا انقلاب نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے حاضری سن 1951 میں ہوئی، بچہ تھا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بچپن میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ حج کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ 1951 سے لے کر 1963 تک، یعنی 12 سال حاضری نہیں ہوئی۔ سن 1963 میں جب میں دور حدیث سے فارغ ہوا تو میں 1959 میں فارغ ہوا تھا، اور خاص طور سے دور حدیث سے پڑھنے کے بعد بس طبیعت میں بہت شوق اور تقاضا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، مگر وسائل نہیں تھے۔ 1963 میں اپنے بڑے بھائی جناب محمد ولی راضی صاحب کے ساتھ الحمدللہ حاضری ہوئی عمرے کے لیے، اور تقریباً 2 مہینے وہاں پر قیام رہا حرمین شریفین میں۔ اور چونکہ طبیعت بہت ہی تازہ احادیث پڑی ہوئی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر جہاں جہاں کوئی یادگار تھی وہاں جا کر دیکھنے کا اور زیارت کرنے کا موقع ملا۔ 1963 سے لے کر پھر 1964 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج فرض ادا کروایا۔ فرض حج 1964 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں بڑے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی احمد رفیع صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھ حج کی سعادت ملی۔ پھر 1964 سے 1974 تک 10 سال ایسے گزرے کہ حاضری کا موقع ہی نہیں ملا۔ 10 سال، ہر سال طبیعت میں ایک شوق ہوتا تھا، لیکن 10 سال تک موقع نہیں ملا۔ ہر سال جب حج کا وقت آتا تھا تو طبیعت میں ایک امنگ پیدا ہوتی تھی، لیکن 10 سال تک موقع نہیں ملا۔ 1974 میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دل کا دورہ ہوا تھا، اور وہ صاحب فراش تھے، طرح طرح کے امراض حضرت کو لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا دفتر بھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خوابگاہ کے قریب بنا لیا تھا، تاکہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ تو اس وقت ایک صاحب نے مجھے حج بدل کی پیشکش کی۔ اپنے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ خود اپنے پیسے سے حج کر سکوں، لیکن ایک صاحب نے حج بدل کی پیشکش کی کہ حج بدل کر لو میری طرف سے، خرچہ گویا وہ اٹھائیں گے۔ تو دل میں کچھ تقاضا پیدا ہوا، بہت دن سے 10 سال ہو چکے تھے حاضری کو، دل چاہ رہا تھا کہ جاؤں۔ لیکن دوسری طرف حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش تھے، اگرچہ طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، اور اسی زمانے میں معرف القرآن بھی لکھ رہے تھے، بستر پر ہونے کی حالت میں معرف القرآن کی بھی تعلیف جاری تھی۔ تو میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس ایک
پیشکش آئی حج بدل کی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اچھا موقع ہے، جاؤ حج کر کے آ جاؤ. بعد میں پھر میں سوچتا رہا، دل میں تردد رہا کہ حج کو جاؤں یا یہاں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہوں. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے کی طبیعت میں تقاضا تھا، اگرچہ میرے پیچھے الحمدللہ بڑے بھائی صاحبان سب ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے، لیکن آخر کار دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، حج کو نہیں جاؤں اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی رہوں گا. تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہارے حج بدل کا جو آیا تھا، کیا کیا تم نے؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے انکار کر دیا، میں نہیں جا رہا ہوں. تو فرمایا کیوں؟ تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ حضرت ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، یعنی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. حدیث میں ہے نا کہ اپنے ایک روایت میں، حدیث کی ایک روایت میں آیا کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے. تو میں نے کہا ہمارا حج اور عمرہ تو یہاں ہے. تو اس جواب پر حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی. اور دعاؤں میں مجھے جہاں تک یاد ہے، الفاظ مجھے صحیح اب یاد نہیں رہے، بہت زمانہ ہو گیا، لیکن غالباً یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ تم اتنا جاؤ گے وہاں پر کہ لوگ رشک کریں گے. اس کے بعد حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں کم از کم 3 یا 4 مرتبہ اللہ نے حاضری نہ دی ہو. ایک سال میں کم از کم 3، کم سے کم، ورنہ بعض اوقات 5 مرتبہ، بعض اوقات 6 مرتبہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کے توفیق. جب بھی میں جاتا ہوں مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں یاد آتی ہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے کہ آدمی کو ہر وقت کے تقاضے پر مت نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس وقت مجھ سے دین کا اور اللہ جل جلالہ کا کیا مطالبہ ہے. ایک طرف حج نفل ہے اور ایک طرف والد کی خدمت ہے، دونوں میں تقابل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ فرائض کے علاوہ، فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل عبادت والدین کی خدمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں. تو جب تقابل ہو جائے کسی نفلی عبادت کا کسی فریضے سے، یا فریضہ ہی نہیں نہ ہو لیکن اس سے زیادہ افضل عبادت موجود ہو، چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں عبادت نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کرے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت دین کا مطالبہ، شریعت کا مطالبہ، اللہ جل جلالہ کا مطالبہ اس وقت یہ ہے، نہیں ہے کہ میرا شوق. اور اسی کو بڑے پیارے انداز میں میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میرا شوق ہو گیا ہے لہذا یہ کام کروں گا. شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، دین نام ہے اتباع کا. جس وقت جس وقت جو حکم ملا ہے یا جس وقت جس چیز کو افضل قرار دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت عبادت، اور وہ اتباع کا نام دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر محدث، فقیہ اور صوفی ولی اللہ، ہر سال حج کو جایا کرتے تھے. ہر سال حج کو جاتے تھے، پورا قافلہ لے کر جاتے تھے. ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی سے گزرے تو وہاں پر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. جیسے لوگ کوڑا کرکٹ لا کے ڈال دیتے ہیں، اسی کوڑے کرکٹ میں ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی تھی. مری ہوئی مرغی اس کوڑے کرکٹ میں پڑی ہوئی تھی. ایک بچی آئی اور آ کر وہ مری ہوئی مرغی اٹھا کے وہاں سے بھاگنے لگی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا
تو دیکھ کر فرمایا، اسے پوچھا کہ بھئی یہ مری ہوئی مرغی کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا کہ جی ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس حالت میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لہذا یہ مرغی میں اٹھا کے لے جا رہی ہوں تاکہ اس کو پکا کر اپنی بھوک دور کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے قافلے کو رکوایا اور بستی کے حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ یہ بستی فقر و افلاس کا شکار ہے اور یہاں پر بہت ہی زبردست غربت پائی جاتی ہے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن مبارک نے فیصلہ کیا کہ ہمارا سفر حج منسوخ، حج کا سفر منسوخ کر دیا، اور جتنی رقم حج پر لگانی تھی وہ انہوں نے اس بستی کی خوشحالی کے اوپر، بستی کے غریبوں کی مدد کے لیے صرف فرمائی، کیونکہ اس وقت وہ حج نفلی تھا اور ان فاقہ مست لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا وہ مقدم تھا، لہذا اس کو ترجیح عطا فرمائی۔ تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے کہ یہ شوق ہے کہ ہر سال ہم ضرور جائیں، دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جس کا تقاضا ہو آدمی وہ کام کرے۔ تو اس لحاظ سے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا دی وہ دعائیں آج تک الحمدللہ کام دے رہی ہیں، اور اس ناکارہ کو جس کو وہاں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی بدولت ہر سال بار بار حاضری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہاں اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے، میں چونکہ اب کچھ ایسی صورت ہو گئی ہے کہ تقریباً دوسرے تیسرے مہینے وہاں موقع مل جاتا ہے، کچھ اداروں سے تعلق ہو گیا ہے، ان کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے، تو کبھی میں ایسا کرتا ہوں کہ دونوں جگہ حاضر ہو جاتا ہوں، کبھی ایک جگہ پھر دوسری مرتبہ دوسری جگہ۔ تو اس مدینہ منورہ کے سفر سے پہلے 20 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی، وہاں کچھ دن قیام کی دولت ملی۔ اس مرتبہ میں نے صرف مدینہ منورہ حاضری کا نظم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے 14 دن وہاں پر قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو مسجد نبوی کی فضیلت اپنی جگہ، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کرنے کی دولت، وہ عظیم ترین عبادت۔ ایک حدیث میں جو سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے عام دوسری حدیثوں کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری قبر کی زیارت کرے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں حلت لہ شفاعتی۔ اسی لیے تمام جمہور علماء امت کا اتفاق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اور وہاں پر سلام عرض کرنا یہ افضل ترین قربات میں سے ہے، افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یوں تو درود شریف پڑھے آدمی بیٹھ کر اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے کوئی آدمی تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ لیکن وہاں مواجہہ شریف میں جا کر یہ عرض کرنا کہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، براہ راست خطاب کرنا، اس کی لذت، اس کا جو لطف ہے وہ اور ہی ہے۔